نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا آج کا موضوع بحث ہے سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، نیز یہ کہ اس کے پڑھنے کے فوائد جانیں گے۔ سورہ سجدہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ تدوینی اعتبار سے یہ 32 نمبر کی صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ بڑی بابرکت صورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے 2 صورتیں ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے، ایک سورہ سجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ ہمیشہ تلاوت کرتے تھے۔ اس سورہ کا ایک نام الف لام سجدہ بھی ہے۔ اس سورت میں فتح اعظم کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی سورت میں حکیم اعظم کا ذکر تھا اور اس سے پہلے سورہ روم میں دین اعظم کا ذکر تھا۔ فتح اعظم کا ذکر ہے فیصلے کا وہ دن کہ اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ وہ فیصلہ کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ قیامت کا دن آتا کیوں نہیں ہے، اور وہ دن جب آئے گا تو کافرو تمہارا ایمان تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکے گا، پھر تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی اور یوم فتح یعنی فیصلے کے دن آ پہنچے گا۔ اس سے پہلی صورت میں حکیم اعظم کا ذکر تھا، وہ اللہ تعالیٰ جو کہ حکیم مطلق ہے اس کی حکمت کا ذکر ہے۔ پہلی سارے لوگوں کی حکمتیں اس کتاب میں بند کر دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہلے تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے۔ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ مشرکانہ شکوک و شبہات کو دور کرنے والی ہے۔ آخر میں انسان کی پکڑ ہو جائے گی۔ مقصود اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب ہونا ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے نماز میں، اور وسجد وقترب یعنی کہ سجدہ کر میرے قریب ہو جا، سر جھکانے پر رب ملتا ہے۔ سورہ السجدہ آیت 15 میں سجدہ کا جو موضوع آیا ہے اس کو اسی سورہ کا عنوان قرار دے دیا گیا ہے۔ مکہ کا دور متوسط ہے اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ ہے، کیونکہ اس کلام کے پس منظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ یہ سورہ سابقہ سورہ لقمان کا جوڑا ہے۔ دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ قرآنی نام بھی الف لام میم ہے، تمہید بھی دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی اتاری ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتار کر امی عربوں پر احسان فرمایا ہے۔ امی سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے نہ ہوں اور جن کے اندر کوئی اب تک ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا، وہ انتہائی ناشکرے ہوں گے کہ انہوں نے اس قرآن پاک کی قدر کرنے کے بجائے اسے کتاب الہی ہونے کو جھوٹا قرار دے دیا، اور اس کی کتاب الہی ہونے میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد دعووں کا رخ قرآن پاک کے ان اسباق کی طرف موڑ دیا گیا ہے جو خاص طور پر مخالفین کی وحشت کا باعث بنے تھے اور جس کے سبب سے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آخر میں تورات کا حوالہ ہے کہ اسی طرح کی کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اتاری تھی، جس کی فرعون اور اس کی قوم نے مخالفت کی تھی اور اس کا نہایت برا انجام ان کے سامنے آیا۔
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح تورات کے حامیوں کو صبر کے امتحانوں سے گزرنے کے بعد کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بھی صبر کے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تم ان مراحل سے کامیابی سے گزر گئے تو فتح یقیناً تمہیں حاصل ہوگی۔ تمہارے یہ مخالفین بالآخر پامال ہو کر رہیں گے۔ آیات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آیات 1 سے لے کر 3 تک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کی کتاب الہی ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مقصد عربوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ عربوں نے اس کی قدر نہ کی تو ان کا انجام برا ہوگا۔ پھر آیات 4 سے 9، یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ نہ تو کوئی شریک ہے نہ ہی سفارشی۔ انسانوں میں سے تھوڑے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ خود تمام غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اس نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خدا کے شکر گزار بنتے ہیں۔ آیات 10 سے 14، منکرین قیامت کے شبہات کا جواب اور ان کا اصل محرک انکار کی طرف اشارہ۔ قیامت والے دن ان کا جو حال ہوگا اس کا بیان اور اس امر کا اقرار کسی کے لیے کچھ نافع نہ ہوگا۔ حقائق کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ان کو ماننا معتبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ تب ہی سب کو ایمان پر پیدا کرتے۔ عقل اور تمیز کی صلاحیتیں دینے اور ان کے امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ آیات 15 سے 22 میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کی آنکھوں میں حق کی عزت ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ لوگ اس کی آیات سن کر سر جھکا دیتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں اور اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو ٹھنڈک چھپا رکھی ہے اور اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں اور نافرمانبرداروں کے ساتھ ایک ہی معاملہ نہیں کریں گے۔ نافرمانبرداروں کو سزا ہوگی، اس دنیا میں نہیں سزا ملے گی تو آئندہ آنے والی دنیا میں یعنی قیامت والے دن انہیں سزا ملے گی اور اس سلسلے میں وہ متنبہ ہو جائیں۔ آیات 23 سے 26 میں بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا خدا نے ان سے انتقام لیا، اسی طرح اس کتاب کے جھٹلانے والوں سے بھی لازماً انتقام لے گا۔ جس طرح سے بنی اسرائیل سے ان لوگوں کو امامت کا منصب بخشا تھا، حق پر ثابت قدم رہیں، اس طرح سے وہ خلق کی منصب کی رہنمائی کے منصب پر سرفراز فرمائے گا اگر وہ حق پر جمے رہیں گے مضبوطی سے۔ تاریخ کی شہادت حقیقت بشرطیہ کہ لوگوں کے پاس دیکھنے والے آنکھیں اور سننے والے کان ہوں۔ پھر آیات 27 سے 30 جو کہ آخری آیات ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کفار کو وعید ہے کہ وہ مذاق نہ سمجھیں، بہت جلد مسلمان فاتح ہوں گے، قیامت کے دن مانیں گے تو انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ جو آج مذاق اڑا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی کنج کمیوں سے اعراض کی ہدایت دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ فیصلے کے دن ہی کے منتظر ہیں تو آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں اور ان کو انتظار کرنے دیں۔ سورۃ السجدہ کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ بہت سی بیماریاں ہیں، مثلاً بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جن کے لیے الگ الگ دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، تو روزانہ 7 مرتبہ کا ختم پانی پر کر کے دم کریں اور 30 آیات قرآن پاک سورۃ السجدہ کی ہیں، ان کو پڑھ کے
پانی پہ دم کریں اور مریض کو پلا دیں۔ چاہیں تو 7 مختلف اوقات میں کر سکتے ہیں، یا 7 لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں اور اس سورہ پاک کو مل کر پڑھ لیں اور پانی پر دم کر لیں، یا انفرادی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو پڑھنے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کو ڈر ہو کہ بیماری زیادہ بڑھ جائے گی تو روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرے تو انشاءاللہ بیماری بڑھنے کے بجائے کم ہوگی۔ اور یہ کہ اگر کسی گھر میں شادی بیاہ کی بندش کر دی گئی ہو تو ایک ہی مجلس میں 21 مرتبہ سورت پڑھی جائے تو انشاءاللہ جلد ہی کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اس کی صحت اچھی نہ ہوتی ہو، تو روزانہ باوضو 7 مرتبہ اس سورۃ السجدہ کو پڑھے یا کوئی اور پڑھ کر بیمار پر دم کر دے۔ اور اس کے علاوہ اسے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایسا مریض جس کو کہ مرگی کے دورے پڑتے ہوں، اس کے گلے میں سورہ السجدہ کا نقش بنا کر ڈالیں، انشاءاللہ دوروں سے نجات ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔